ایک نہایت اندوناک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور درد دل رکھنے والے ایک انسان کی حیثیت سے ہر فرد اس پر افسوس کا اظہار کرے گا اور دکھی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ایک نوجوان لڑکی کی میت کو چھوڑ کر 2 لڑکے فرار ہو گئے، وہ پکڑے گئے ہیں۔ فوٹو کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھے، اور بعد میں جب پکڑے گئے تو ایک نئی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ پہلے لڑکی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، جب شناخت ہوئی تو اس کا بوڑھا باپ روتا بلکتا ہوا آیا تو اس نے یہ بتایا کہ میری بیٹی ڈگری لینے کے لیے آئی تھی اور گھر سے 1.25 لاکھ کے قریب رقم بھی لے کر آئی تھی۔ اس باپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی صاحب ثروت آدمی نہیں، دولت مند نہیں، بلکہ ایک عام پاکستانی کی طرح مفلوق الحال ہے۔ لیکن اس نے اپنی بچی کے سنہری مستقبل کے لیے، اپنی بچی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی رقم کس طرح اس نے جمع دی کہ میری بیٹی ڈگری لے کر آئے۔ وہ ایک بیٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مختلف دیہات اور چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں آنے والی وہ معصوم بچیاں جو سنہری خواب لے کر آتی ہیں، والدین کی امیدوں کے سہارے چل کر آتی ہیں، اور کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہوگا، اپنے گھر کی ساری جمع پونچھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں، ڈگریاں لے لیں، اور پھر ان ڈگریوں کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہ اسی طرح کی ایک بچی تھی، لیکن جب مجرم پکڑے گئے تو جو کہانی سامنے آئی ہے اس نے دل دہلا دیے ہیں۔ اس نے پاکستان کے معاشرے کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، اور چیخ چیخ کر یہ کہنے کو دل چاہتا ہے ثنا خان نے تقدیس مشرق کہا ہے۔ وہ لوگ جو مشرق کی حیا کی بات کیا کرتے تھے، مشرق کی عفت کی بات کیا کرتے تھے، عزتوں کی بات کیا کرتے تھے، عزتوں کے حوالے سے دہائی دیا کرتے تھے، یہ کہا جاتا تھا مشرق کی روایات جو ہیں وہ بڑی بلند ہیں، یہاں کی اخلاقیات کے کیا کہنے۔ پھر پاکستان جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، جو اسلام کے لیے بنا تھا، اس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ بچی یہاں آئی ہی تھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ سنہرے جال کے اندر سبز باغ دکھلانے والے بہروپیوں کے شکنجے میں آ گئی۔ یعنی پاکستان کے تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے اور جو گندگی گھل گئی ہے یہاں تعلیمی اداروں کے اندر، یہ تحریک چل پڑی عورت کی آزادی کی، عورت کے حوالے سے اخلاق باختگی کی تحریک ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو آیا کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ، ہدف اور نشانہ جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ وہ تعلیمی ادارے جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں بچیوں اور بچوں کو آزادانہ طور پر مل جل کر رہنے کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، وہاں بہروپیے عورت کو سنہرے خواب دکھانے والے، سبز باغ دکھانے والے، ان کے ہتھے چڑھ گئی وہ بچی۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس نے ابارشن کے لیے رقم، یعنی وہ جو اس کو شکنجے میں لینے والا تھا، جو سبز باغ دکھانے والا تھا، جو اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا، جو ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا، بچی کی عفت کے ساتھ کھیلتا رہا، اس نے پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ اسقاط حمل کے لیے، ابارشن کے لیے بچی کو مجبور کیا کہ اگر اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانا چاہتی تو، اور وہ اپنے گھر سے ڈگری کے نام پر 1.25 لاکھ روپیہ لے کر آئی کہ تاکہ میں اپنا خرچہ کروں، اور پھر پتہ نہیں کن لوگوں کے پاس لے کر گیا وہ بہروپیہ، وہ عزتوں کا دشمن اور دشمنوں کے زمرے میں اس سے تعلق رکھنے والا، کہ وہاں جا کر جب اسقاط حمل کروایا گیا
آپریشن کروایا گیا تو وہ بچی جو ہے وہ جان ہار گئی. پھر اس کو ایک مردہ خانے میں پھینک کر ایک حساب سے پھینک کر آ گئی. یعنی یہ ہے دوستی، یہ ہے وہ دوستی جس کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں بچیوں کو. اور یہ ہے وہ تعلیم کہ بچیاں جو تھی جنہیں بڑا عقل مند بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کسی بھی فریبی کے فریب کے اندر آ جاتی ہے. یہ ہے عقل اور یہ ہے بصیرت. کئی سوالات ہیں. ماں باپ کی تربیت پر بھی سوال اٹھتا ہے، ہمارے نصاب تعلیم پر بھی سوال اٹھتا ہے، ہمارے انداز تعلیم پر بھی سوال اٹھتا ہے، ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجز کے مخلوط نظام پر بھی سوال اٹھتا ہے. رونے کو جی چاہتا ہے. اور ایک اور بھی حوالہ ہے اس حوالے سے، اور وہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی ذہن رکھنے والا یا مذہبی پس منظر رکھنے والا نوجوان ہوتا اس نوجوان کی جگہ پہ تو کتنا شور مچنا تھا. اینکروں نے دہائیاں دینی تھی اور مذہبی طبقات کو بدنام کرنا تھا. لیکن وہاں ایک بڑے تعلیمی ادارے، بڑی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک عام دنیا دار قسم کے نوجوان کا نام سامنے آیا، نوجوان کی شکل سامنے آئی ہے، تو سب پہ خاموشی طاری ہوگی. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو دبایا جا سکے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی مذہبی پس منظر رکھنے والی لڑکی ہوتی، مذہبی پس منظر رکھنے والا لڑکا ہوتا، تو کس طرح مذہبی دنیا کو بدنام کیا جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بدنامی کی بات نہیں کرتا، میں شور شرابے کی بات نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی اگر بچیوں کی عزتوں کی رکھوالی کی ضمانت دی جا سکتی ہے تو صرف مذہبی حوالے سے دی جا سکتی ہے، مذہبی تعلیمات کے حوالے سے دی جا سکتی ہے. وہ لوگ جو میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں وہی ہیں جو بچیوں کی عزتوں کے دشمن ہیں. وہی ہیں جو اس طرح کے ذہن بناتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اخلاق باختگی کو ہوا ملے. وہی ہیں جو گھروں کے اندر عزتوں کے نقب لگاتے ہیں، اور وہی ہیں جو تقدیس مشرق کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے والدین کو سمجھنا چاہیے، ہمارے جو ریفارمر بنے ہوئے ہیں لوگ ان کو سمجھنا چاہیے. وہ جو انداز تعلیم اور نصاب تعلیم میں سلیبس بنانے والے ہیں، تبدیلیاں کرنے والے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مشین بنا رہے ہیں. کوئی اسباق ایسے بھی ڈالیں جو ان کے اخلاق کو بھی پاک اور پوتر راستہ دکھا سکے، ان کو بااخلاق بنا سکے، ان کی صحیح طور پہ ذہنی اور قلبی تربیت کر سکے. دکھ ہے اور بہت دکھ ہے.